ایک آخری واقعہ جو کہ حکیم صاحب نہیں آئے اور بھی کوئی پروگرام نہیں، کہ یہ تاتاری جب اٹھے، یہ جیسے یہ امریکہ اٹھا نا، سارے کہتے ہیں مسلمانوں کو چبا جائے گا، اس سے بھی ہولناک وقت تاتاری جو ہے بالکل جو وہ وحشی درندے گھوڑوں کی پشت پر ننگی پیٹھ پر بیٹھتے تھے، جب جی چاہتا وہاں ہی خنجر مار کر خون نکال کر چاٹ لیتے تھے، بالکل بے رحم، اور کھوپڑیاں جو تھیں مسلمانوں کی ان کے ڈھیر لگاتے، منار بناتے، اور شام کو اعلان ہوتا کہ جس سپاہی کی یہ جو نا بنائی ہوئی عمارت اونچی انعام، مسلمانوں کا خون بنا ایک شغل بن گیا، دریائے دجلہ جو تھا خون سے بھر گیا، پانی خون، مسلمانوں کی 600 سال کی کتابیں دریا برد، اور لاکھوں انسان مارے گئے۔ بغداد جیسا شہر جو اس زمانے میں روس البلاد کہلاتا، یہ شہروں میں جرم ہے، برباد تھے، وحشی قوم، اور جدھر روک کرتے مسلمان حکمران پہلے علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ یہ تاتاریوں کا مقابلہ نہیں، یہ ضرب المثل بن گئی کہ جو خبر سنائے اس کو سچ مانو، مگر یہ نہ مانو کہ تاتاری ہار گئے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، تاتاریوں کو نہیں ہرا سکتا۔ یہ بات دلوں میں جم گئی کہ ہر خبر سچی ہو سکتی، مگر تاتاریوں کی شکست کی خبر نہیں سچی۔ ایسا ہی تھا، برباد کرتے گئے، مگر آخر کیا ہوا؟ اللہ کی مرض ہے۔ اللہ کہتا تمہارے کرنے سے کام ہوں گے، میں امریکہ کو مسلمان کر سکتا ہوں یہ دین کا خادموں سے۔ ایاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جو تباہ کرنے اٹھے تھے دین کے۔ پھر کئی صدیاں جتنے ہمارے علماء نے فقہ کی کتابیں، سارے تاتاریوں نے سرپرستی کی، ان عالموں کو سرمایہ دیتے تھے، خود کتابیں لکھواتے۔ ہوا کیا؟ ایک شہزادہ تھا جو اپنے باپ کے بعد ولیعہد تھا، کہ بعد میں اس نے حکمران بننا تھا، وہ شکار کے لیے جاتا، اور اس نے اعلان کروا رکھا تھا سپاہیوں کو کہ چراغ آگے جو ہے نا شکار گاہ اس کے گرد پہرا، کوئی مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے، اگر مسلمان شکل کا آدمی نظر آیا اڑا دوں گا تمہیں، نفرت مسلمان۔ تو شکار کے لیے نکلا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شکار گاہ میں ایک آدمی پہنچ گیا، سپاہی نہیں دیکھ سکے، ایرانی تھا، جمال الدین ایرانی، وہ وہاں۔ اب شہزادہ جب گھوڑے پر جا رہا تھا، اس کو شکل نظر آئی، اس نے گھوڑے کی باگیں جو ہے نا وہ کھینچی، اور ناراضگی سے آگ اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں مسلمان۔ اس نے غصے میں کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا، کتے سے بدتر سمجھے۔ شیخ نے برا نہیں منایا، بہت تحمل سے، بہت نرمی سے جواب دیا کہ سلطان اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے سے بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ سے بہتر۔ اب یہ بات اتنے دل کے درد کے ساتھ کہی، دل سے جو بات نکلتی اثر کانپ گیا۔ اس نے کہا ایمان کیا ہو؟ تھوڑا موقع ملا، بتایا کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں کہ کھاؤ پیو شکار کرو، اللہ امتحان ہے، مرنا واپس جانا۔ اب یہ باتیں دل میں ایسا اثر کر گئیں کہ اس نے کہا میں تو بے بس ہوں، میرا باپ حکمران ہے، میرے اختیار میں نہیں، مگر میرا آپ کے ساتھ وعدہ، اب جب میں حکومت سنبھالوں تو مجھے ملنے کے لیے آنا، اور یہ بات یاد رہا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ جمال الدین کا موت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یار میرا وعدہ تھا سلطان کے ساتھ، مگر میں تو اب مر رہا ہوں، تو جا کر ملنا اور یہ بات یاد دلانا۔ چنانچہ وہ پھر جب بادشاہ بنا گیا، کچھ سختی جو تھی وہ گھٹ گئی، نرمی ہو گئی۔ اب یہ جا کر ملنا چاہتے، مگر کون مسلمان کو اندر جانے دیتا تھا؟ یہ حل کے ساتھ ہی نا آسرا لگا کر بیٹھ گئے، جا نماز بچھا لی، یا نماز پڑھتے بیٹھ رہتے۔ ایک دن شہزادہ صبح کے وقت ہی کچھ پہلے ہی جاگ اٹھا تو گھوم رہا تھا محل پر، انہوں نے اپنے طور پر اذان کے کلمے کہے، نماز پڑھی۔ اس نے سپاہیوں کو بلا کر کہا یہ کیا آواز تھی اور کون؟ انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے، کئی دن سے ٹھہرا ہوا، بلا۔ جب بلایا تو اس نے کہا سلطان میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلایا، بات بتائی کس طرح میرے شیخ تھے، وہ آپ کو شکارگاہ میں ملے تھے، کوئی بات ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئے، میرے ذمہ لگا۔ اس نے کہا ہاں یار بات ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، تو ٹھیک تم بیٹھو۔ اپنے وزیروں امیروں کو علیحدہ بلایا، انہیں کہا اللہ کے بندو، میں دل میں کئی مدت سے مسلمان ہو چکا، مگر بے بسی تھی، اب بات کرو، میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ ان میں سے کئی نے کہا سلطان ہمیں بڑی خوشی، ہم تو کئی دیر سے چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہی جو تاتاری کعبے کو ڈھانے کے لیے اٹھے تھے، پھر کئی صدیوں تک وہ کعبے کے خادم بنے۔ تو آپ بے فکر رہے، یہ دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے،
کوئی سپر پاور نہیں، نہ کوئی تباہ کر سکتا، صرف مسلمانوں کا امتحان ہوتا کہ تم کچھ کرتے ہو یا نہیں۔